محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے اور آپ ہمیشہ ہنستے کھلتے رہیں۔ محترم دوستوں، میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آصف وائس ٹی وی۔ آصف وائس ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ محترم دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بغداد کا ایک خوبصورت لڑکا اور ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ جب ایک لڑکے نے زنا کرنا چاہا تو پھر کیا ہوا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہمارے چینل پہ نئے آنے والے معزز دوستوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید سبق آموز واقعات، سبق آموز کہانیاں اور بزرگوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ محترم دوستو، بغداد میں ایک نوجوان تھا اور وہ نوجوان بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا۔ نال سازی وہ کام ہوتا ہے جو گھوڑے کی ٹانگوں میں لگایا جاتا ہے۔ وہ نال خود بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کی ٹانگوں میں لگاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال کو رکھتا اور تپتی بھٹی میں سے نال کو کسی چیز سے نہیں اٹھاتا بلکہ ان تپتے شعلوں میں ہاتھ ڈال کر نال کو نکال لیتا اور پھر اس گرم لوہے سے اپنی مرضی کی شکل تیار کرتا۔ لوگ اسے اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ کر اسے دیوانہ کہتے اور لوگ اس بات پر حیرانگی کا اظہار بھی کرتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ محترم دوستو، ایک مرتبہ اس کے پاس کسی شہر کا ایک آدمی آیا اور اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نوجوان سے تجسس سے پوچھا کہ تمہیں گرم لوہا پکڑنے سے کچھ کیوں نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ وہ جلدی جلدی آگ میں سے لوہے کو اٹھا لیتا ہے، اس لیے اب آگ کو برداشت کرنے کی کیفیت اس میں پیدا ہو گئی ہے اور آگ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس لیے اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ محترم دوستو، تو اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کے والدین عمرہ کے لیے گئے اور وہیں کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور دونوں مر گئے اور وہ لڑکی بے یار و مددگار اکیلی اس شہر میں رہنے لگی۔ محترم دوستو، وہ لڑکی پردے کی عادی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ محترم دوستو، اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر کار وہ غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں سڑک پر نکل آئی۔ وہ میرے دروازے پر آئی اور دستک دی اور کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے۔ میں نے کہا ہاں محترمہ۔ میں نے اندر سے ٹھنڈا پانی لا کر اس لڑکی کو دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تو میں نے اس حسین و جمیل لڑکی سے پوچھا کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ محترم دوستو، تو میں نے اس لڑکی سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا ہوا سارا قصہ سنا ڈالا۔ تو اس حسین و جمیل لڑکی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم شام کو میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھا لینا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ محترم دوستو، اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت سی اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس حسین و جمیل لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ معزز دوستو وہ انتہائی درجے کا آسان موقع تھا۔ جب میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی تو اس لڑکی نے جلدی سے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت کمزور، قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دو۔ محترم دوستو، وہ لڑکا کہنے لگا میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا اور میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں مل سکتا، اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لڑکی نے مجھ سے کہا
کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتی ہوں، میرے پاس میری عزت کے سوا کچھ نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت پامال ہو جائے، اور اگر اس حالت میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح ہو جاؤں گی۔ تو محترم دوستو، اس لڑکے نے بتایا کہ اس لڑکی کی یہ باتیں سن کر مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی، اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو چکی تھی، لیکن تمہاری باتیں سننے کے بعد میری وہ کیفیت دور ہو چکی ہے۔ تم شوق اور خوشی سے کھانا کھا لو، اور آج سے تم میری بہن ہو۔ محترم دوستو، اس لڑکی نے کہا کہ اے میرے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر حسین و جمیل لڑکی رونے لگی اور اونچی آواز میں یہ کہنے لگی کہ میرے اللہ، اس پر نہ صرف دوزخ کی آگ کو حرام کر بلکہ ہر ایک آگ کو اس پر حرام کر دے۔ محترم دوستو، تو نوجوان نے بتایا کہ یہ لڑکی دعا دے کر چلی گئی۔ پھر میں ایک دن اپنی دکان پر کام کر رہا تھا اور میں نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلے میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا، تب سے اس دہکتی ہوئی آگ کو میں آگ نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ اس میں سے جس چیز کو اٹھانا چاہوں اٹھا سکتا ہوں۔ محترم دوستو، اس واقعے کو آپ نے اور ہم نے سن اور دیکھ تو لیا، لیکن کیا اس واقعے کو آپ نے سمجھا بھی صحیح؟ اگر آپ نے اس واقعے کو سمجھا تو کومنٹس کر کے ضرور بتانا۔ محترم دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آج ہم کسی کی ماں بہن کی عزت کریں گے اور اس کو اپنی بہن سمجھیں گے تو شاید اس کے دل سے ایک ایسی آواز نکلے، ایک ایسی دعا نکلے جو ہماری زندگی کو گلے گلزار بنا دے، اور ہم اس دنیا اور اگلی دنیا میں ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام۔